بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ المزمل یہ سورہ نمبر 73 ہے۔ یہ اور اس سے اگلی سورہ مدثر، یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں، اور ہم جو صورتوں کا سلسلہ یا گروپ پڑھ رہے ہیں جس کا آغاز سورہ ملک سے ہوا، جس میں پہلی وہ چند صورتیں جو ہم نے پڑھیں وہ انذار کے زمانے کی تھیں، یعنی قریب کے لوگوں کو وارن کرنا۔ یہاں سے اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی مرحلہ انذار عام۔ یہ بات میں نے اس سلسلے کے آغاز میں کہی تھی کہ قرآن مجید میں جتنے بھی گروپس ہیں اس میں صورتوں کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ آغاز میں انذار، اس کے بعد انذار کا مطلب ہے وارن کرنا، اس کے بعد انذار عام یعنی سب کو جنرلی وارن کرنا۔ آج کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اتمام حجت یعنی بات کو آخری حد تک واضح کرنا، اور پھر چوتھا مرحلہ ہوتا ہے ہجرت اور برات، یعنی انکار کرنے والوں سے برات کا اعلان اور ہجرت۔ یہ مکی صورتوں میں 4 مراحل ہم کو نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد مدنی صورتوں میں 2 مرحلے اور ہوتے ہیں۔ ایک اہل ایمان کی تطہیر، ان کی پاکیزگی اور ان کا تزکیہ، اور پھر آخر میں اللہ کا عذاب۔ تو یہ 6 سٹیجز ہیں، جن میں سے کسی سٹیج کو بھی کوئی سورہ بلونگ کرتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کے اس فیز، اس سٹیج کو جاننا مفید ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مشن تھا پروفیٹک، اس کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے، یعنی انذار عام۔ یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ مل کر ایک مکمل بات ہوتی ہے۔ اس میں سورہ مزمل میں گزارش کر رہا ہوں، سورہ مزمل میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تیار ہو جائیں اس بڑے مرحلے کے لیے کہ جس کے آنے سے پہلے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا۔ تو سورہ مدثر میں اس ذمہ داری، اس مرحلے کو، اس خاص اللہ کی طرف سے ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذمہ داری کیا ہے۔ سورہ مزمل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، یہ لفظ المزمل یا مزمل اور آگے مدثر، ان دونوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے، یعنی چادر میں لپٹے ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بڑے محبت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کیفیت میں آپ اس وقت مبتلا ہوئے کہ جب آپ نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اس کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ مخالفت میں بہت شدید ہو گئے۔ ایک جانب آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ پیغام ان کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کے انکار کے نتیجے میں وہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ سے دوچار ہو جائیں گے، اور دوسری جانب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کہ جن کو کہ آپ خبردار کر رہے ہیں، وہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس موقع پر آپ کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی
اس میں آپ نے چادر کو اپنے اوپر لپیٹا، یا آپ یوں سمجھیے کہ یہ آپ کی کیفیت رہتی کہ جس میں ایک طرح سے یہ جو مختلف سمتوں سے مخالفت ہو رہی تھی اس سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کرنے کا ایک آپ کو موقع ملتا، اور دوسری جانب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا۔ گویا کہ ایک اللہ کے بندے ہیں جن کے اوپر ایک فکر، ایک غم طاری ہے، اور اس فکر غم کے موقع پر آپ کے لیے جو سب سے زیادہ ایک اطمینان، سکون، چین کی چیز ہے وہ چادر ہے کہ جس کو آپ اپنے اوپر لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے وہ شخص کے جو اوڑھ لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ہو، قم اللیل الا قلیلا، تم رات کو اٹھو مگر تھوڑا، یعنی مطلب رات کی نماز کے لیے اٹھو۔ اور رات سے یہاں مراد وہ رات ہے کہ جس میں یہ نماز پڑھی جائے گی، یعنی آدھی رات کے بعد اٹھو، یعنی اپنی اس نیند کو توڑو کہ جس میں تم آرام کر رہے ہوتے ہو، اور اٹھ کر نماز پڑھو۔ نصفہ، آدھی اس کی، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا کچھ اضافہ کر لو، یعنی یہ اوقات جتنی ایک نماز پڑھنی ہے اس کی ڈیوریشن کا بیان ہے۔ آدھی رات سے کچھ کم، یا کبھی موقع ہو، کبھی میلان ہو تو کچھ زیادہ۔ یہ تہجد کی نماز ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز تھی کہ جو لازم کر دی گئی تھی، اور آپ نے اس کو زندگی بھر اللہ کے حکم کے آنے کے بعد باقاعدگی سے پڑھا۔ فرمایا کہ یہ آپ کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آپ پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا جو آپ کا انداز بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آیات پر رکتے تھے، یعنی آپ آیت پڑھیں اس کے بعد آپ اس پر غور کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ جب کوئی آیت ایسی ہوتی کہ جس میں اللہ کے عذاب، اس کے غضب کا اظہار ہوتا تو آپ اللہ کی پناہ مانگتے، الفاظ سے دعا کرتے۔ جہاں کہیں اللہ کی مہربانی کا کوئی بیان ہوتا، جنت کی کوئی خوشخبری سنائی جاتی، تو آپ اس میں اللہ سے توفیق مانگتے کہ مجھے یہ حاصل ہو۔ اور جہاں کہیں کوئی ایسی بات قرآن میں بیان ہوتی کہ جس میں محسوس ہوتا کہ فوراً اللہ کے حضور میں سجدہ کرنا مقصود مطلوب ہے، تو اسی وقت سجدہ ریز ہوتے۔ ہمارے ہاں یہ سجدے تو قرآن میں لکھے ہوئے آ گئے ہیں کہ جن کو لوگ کرتے بھی ہیں، بہت زیادہ جانے بغیر کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں سے نماز میں اس کی وہ روح ختم ہو گئی کہ جس میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلوب تھا کہ ہم نماز میں پوری طرح سے انوالوڈ ہوں، اس میں ہم جو کچھ پڑھیں اس کو سمجھیں، جو کچھ سمجھیں اس پر رسپونڈ کریں۔ ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایک ملاقات کی سی کیفیت ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی ہدایت کی گئی کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کو پڑھیے ٹھہر کر۔ یہی وہ ایک علم کا حصہ ہے کہ جو آپ کو احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن نے تو بس اتنی بات بیان کر دی، اور ظاہر ہے کہ اتنی بات کو سن کر بھی انسان اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اندازہ تو کر سکتا ہے، لیکن آپ کے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی جو بہترین کیفیت ہے یہ ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے ملی ہے کہ جنہوں نے آپ کے بارے میں
جو معلومات ہم کو فراہم کی اس کے لیے بہت محنت کی، بہت قربانی دی اور بڑے خلوص کے ساتھ ہم تک وہ غیر معمولی معلومات فراہم کی، جس کو ہم آج پڑھ کر یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اب یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم ان قریب آپ کے اوپر قولاً ثقیلا ڈالنے والے ہیں، ایک بھاری بات کا بوجھ ہے جو اب آپ کے اوپر اترنے والا ہے، پڑنے والا ہے۔ یعنی آپ کو اب یہ ہم ان قریب کہنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو تمہیں ماننا ہے، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ یہ میں کچھ کیفیت، کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان کو اللہ ایک مرتبہ اٹھنے کی توفیق دے دے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ نہایت مضبوط، نہایت قریب کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ رات کا اٹھنا، قدم کا جمنا، ظاہر قدم کے جمنے سے یہاں مراد ہے دل کا جمنا، یعنی انسان پورے دل کے گہرائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو انسان اگر تجربہ کرے تبھی اس کو معلوم ہو کہ انسان اللہ کے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے، اس کو اللہ کا قرب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ وہ اس کے بالکل سامنے ہے اور وہ اس سے اپنی دلی مراد مانگ رہا ہے، اس سے دعا کر رہا ہے، اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انتہائی موزوں ہے وہ وقت کہ اس میں آپ پوری طرح سے مضبوط ہوتے ہیں اپنے دل میں، اور بات بھی صحیح نکلتی ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن آپ کے اپنے کانوں میں بھی، اور اگر کوئی دوسرا سن رہا ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کے لیے دن میں تو بہت سے اور کام ہیں، یعنی یہ کام رات ہی کو ہو سکتا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے بھی کہا کہ دن کے وقت تو بہت سے اور کام بھی آپ کو کرنے ہیں، اس لیے یہ رات ہی کو کرنے والی عبادت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی دن میں بھی آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، رات میں بھی کیجئے۔ رب کے نام کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب اس کی کسی نہ کسی صفت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ کو ہم اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اس دنیا میں اس کی صفات کے حوالے سے ہے۔ ہم جتنی اس کی صفات کو جانتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اتنا ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم مکمل ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں۔ جب ہم اللہ کے علم سے واقف ہوتے ہیں تو پھر ہم پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ جو کچھ ہم بات کرتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہے۔ جب ہم اپنے اوپر اللہ کے علم کے ذکر سے یہ کیفیت طاری کرتے ہیں تو ہمارا عمل اس سے متاثر ہوتا ہے، یا متاثر ہونا چاہیے۔ کہ آپ نے کوئی بات کہی جو بات اچھی نہیں، آپ نے کہی بس اپنے دوست سے بالکل تنہائی میں، لیکن آپ کو خیال آیا کہ نہیں اللہ تو جانتا ہے یہ بات بہت گھٹیا تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں اللہ کا علم ہے کہ جو اگر اس کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کروں، میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنی تطہیر کروں، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جب اللہ جانتا ہے
تو پھر انسان کو اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ حکیم و دانا ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دنیا میں اپنے اور اپنوں کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہم جو ہمارے بس میں آتا ہے ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ معاملات ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، کچھ معاملات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلے کی صورت میں سامنے آ گئے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ حکیم و دانا ہے، اللہ کی حکمت پر انسان کا اطمینان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اس کی حکمت پہ ہمیں اطمینان ہو جائے۔ غرض یہ کہ اللہ کی تمام ہی صفات ایسی ہیں کہ جن کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس کے نام کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو اس یاد کے عمل ہمارے کردار، ہمارے رویے میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ ہے تبتل، یعنی دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنا، اس کا حکم دیا گیا۔ یہ یوں تو ہم ہر نمازی میں کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو اصل میں یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم تبتل کر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے کٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور احرام کا لباس پہنتے ہیں تو آپ تبتل کر رہے ہوتے ہیں، آپ دنیا سے کٹتے ہیں اور اللہ سے جڑتے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر تہجد کی نماز میں جب ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تبتل کی بہترین شکل ہے۔ تبتل یعنی دنیا سے کٹنا اللہ سے جڑنے کے لیے اصل میں اللہ سے جڑنے کو مؤثر بنانے والی چیز ہے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہے، تو وہ نہ دلچسپی ہے نہ توجہ ہے۔ آپ کی نماز حقیقی نماز بنے گی جب آپ دنیا سے کٹ جائیں گے اور اللہ کی طرف مائل ہوں گے۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ سب سے کٹ کر دنیا سے اپنے رشتے کو کاٹ کر اس کی طرف مائل ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ جس امتحان میں ہم کو مبتلا کیا گیا ہے اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی رہیں اور اللہ کو بھی یاد کریں۔ یہ اللہ کے دین نے وہ توازن، وہ بیلنس بتایا ہے۔ جو مذاہب اللہ کے دین کے علاوہ ہیں یا جن مذاہب میں اللہ کے دین سے انحراف ہوا ہے، بدعتیں شامل ہو گئی ہیں، اس میں رہبانیت آ گئی، اس میں دنیا سے کٹنے کو ایک بڑی خوبی قرار دیا گیا۔ لیکن اللہ نے ہمیں اپنے دین میں یہ کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ہم کٹتے رہیں تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے اور ہم اپنے روحانی وجود کو بھی تر و تازہ رکھیں اور اپنے آپ کو ہم اللہ سے جوڑ کر اپنی غلطیوں خامیوں کو دور کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں اور آپ اس کی طرف دنیا سے کٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ مائل ہو جائیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ یعنی آپ کس سے جڑ رہے ہیں؟ اس رب سے، اس خالق و مالک سے، پالنے والے سے، کہ جو پورے جہان کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اور اس پوری کائنات میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی صفات ہم کو بتائی ہیں ان کو شیئر کرنے والے اور لوگ بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے
کہ اللہ کی ہر صفت مکمل ہے، اس میں کوئی خامی نہیں۔ ہم انسانوں میں وہ صفات اگر ہیں بھی بہت تھوڑی ہیں، اور علم اللہ کا بھی ہے، علم ہمارا بھی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا علم مکمل ہے، اس کا علم ازل سے ابد تک ہے، اس کا علم اس کا اپنا ہے۔ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے۔ ہمارا علم وہ ہے کہ جو ہم کو اللہ نے دیا ہے، ہمارا علم ہے کہ جو کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم کچھ نہ کچھ تو علم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی صفت ایسی ہے کہ جس میں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں، اور وہ ہے الوہیت۔ اللہ الہ ہے، الہ سے الوہیت۔ اللہ الہ ہے، اس کائنات میں کوئی اور الہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں۔ وہ ذات کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ آپ کی بات کو ایسے سنیں اور جانیں کہ اس کے لیے کوئی واسطہ نہ ہو، ما فوق الفطرت، سپر نیچرل طریقے سے وہ آپ کی بات، آپ کے خیالات کو جانتا ہو، اور پھر جو کچھ آپ اس سے مانگیں وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اس پوری کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں جو یہ کہ جو بنانے والا ہے، جو دنیا چلانے والا ہے، جو دعاؤں کا سننے والا ہے، جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ حماقت ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں، اس لیے کہ یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پکار کو سنتا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ پوری کائنات ایک الہ، ایک معبود، ایک اللہ کے وجود سے یہ معمور ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ شیطان البتہ یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو ورغلائے اور ان کو مائل کرے، کنونس کرے کہ نہیں یہ بھی کیا بات ہوئی کہ بس اللہ ہی اللہ کرو، اور بھی تو ہونے چاہیے نا، اوروں کے بھی تو گن گانے چاہیے، تاکہ وہ بھی کچھ ہمارے لیے دعا مانگنے کا، پوجنے کا ذریعہ بنے، وہ بھی ہمارے کام آئیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کوئی ہے ہی نہیں، there is none whatsoever۔ اس لیے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، چنانچہ تم اس کو کارساز بناؤ، اپنا سپورٹر بناؤ، اپنا مددگار بناؤ۔ اس لیے کہ ہے ہی وہ، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، باقی ساری اس کی مخلوقات ہیں۔ یعنی یہ کتنی انسان کی بدنصیبی ہوگی کہ وہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے کسی کو چنے اور اس کے بھی آگے جھکے، اس سے بھی دعا کرے، اس سے بھی امید رکھے، نہیں کوئی اور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بعض اوقات دلائل میں صورتحال نہیں بن پاتی کہ آدمی کسی کو براہ راست پوجے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست تو نہیں پوج رہے، پوج تو اللہ ہی کو رہے ہیں، عبادت تو اسی کی کر رہے ہیں، لیکن ایک کسی اور کو وسیلہ بنا رہے ہیں، کسی اور کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ نہیں، کوئی اور ذریعہ وسیلہ تو تب بنے کہ جب وہ آپ کی دعا سن سکتا ہو، آپ کی پکار کو سن سکتا ہو، آپ کے دل کے خیالات کو سن سکتا ہو۔ تو فرمایا کہ تم اسی کو اپنا کارساز، اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کرو اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ وجہ کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ ہدایت فرمائی۔ باتوں پر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ ستا رہے ہوں، لوگ ٹیز کر رہے ہوں، لوگ طنز کر رہے ہوں، آدمی سچائی پر ہو، آدمی حق بات کر رہا ہو، تو اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوصلے کے لیے کہا کہ رات کو اٹھو، میرے ساتھ تعلق قائم کرو۔ جب تم میرے ساتھ تعلق قائم کرو گے تو تم بے نیاز ہو جاؤ گے، تم ان لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہوگے۔ تو فرمایا کہ صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں، وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو نظر انداز کرو، ان کو اگنور کرو، حجراً جمیلا، اچھے طریقے سے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔
یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن تم ٹال دو اچھے انداز میں. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں برا بھلا کہیں تو تم بھی الٹ کر ان کو برا بھلا کرو، تم بھی غصے کا اظہار کرو. کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری ذمہ داری بہت اہم ہے. یہ آج نہیں مانتے، اگر تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بالکل ختم نہ کر دو تو کیا خبر کہ کل کو مان لیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ برے انداز میں پیش آتا ہے اور آپ پلٹ کر اس کے ساتھ برے انداز میں پیش آتے ہیں تو پھر اس کا امکان بہت تھوڑا رہ جاتا ہے کہ آپ ان کو آئندہ کبھی کوئی بات سمجھا سکیں. لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے اس کو اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیا، نظر انداز کر دیا، تو اس کا امکان ہے کہ آئندہ آپ ان کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. انسانوں کا یہ قصہ معاملہ ہے کہ انسان بات کو عام طور پر فوراً نہیں سمجھ پاتا. وہ اپنے جذبات میں، اپنے حالات میں، اپنے تعصبات میں، اپنے پس منظر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جو بات ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، آدمی ریئیکٹ کرتا ہے، آدمی برا بھلا کہتا ہے. تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت دی کہ آپ صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں، وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان کو اچھے طریقے سے نظر انداز کریں، ان کو بھلے انداز میں ان سے صرف نظر کریں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور آپ چھوڑ دیں مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو. یعنی آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. لیٹ می ڈیل ود دیم، چھوڑیے مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو. یہ بات اصل میں یہ اس حقیقت کا بھی بیان ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے اپنے رسولوں کے معاملے میں کہ جب تک اللہ کے رسول اپنی قوم میں ہوں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کا عذاب تب آتا ہے کہ جب رسول اس قوم سے ہجرت کر کے جاتے ہیں. تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، یعنی مجھے چھوڑیے اور ان کو چھوڑیے، یعنی مجھے ان کے ساتھ معاملہ کرنے دیں. یہ کون جھٹلانے والے ہیں؟ اولی نعمت، نعمت والے. یہ اصل میں ان کو ان کے جھٹلانے کی وجہ بیان کرتی. قریش کے لیڈرز وہ اس لیے جھٹلا رہے تھے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں. اللہ کی طرف سے جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس میں دو ہی رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ اعتراف کا، اس بات کے احساس کا کہ میری کیا حیثیت تھی، میرے رب نے مجھے نوازا ہے، یہ سب کچھ دیا ہے. جب انسان کے اندر یہ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے جو لازماً ہونی چاہیے تو پھر انسان اس کے اندر اکڑ نہیں آتی، وہ ضد میں مبتلا نہیں ہوتا. پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے اور نعمتوں کو پانے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں زیادہ پا چکا ہوں، میرے پاس زیادہ ہے تمہارے پاس کم ہے. یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو. یہ کون ہیں؟ اولے نعمت، یہ اہل نعمت، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کو ملا اور یہ پھٹ گئے. ان کو بہت کچھ ملا اور ان نعمتوں سے بجائے اس کے کہ ان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی، اللہ کی مہربانی کا اعتراف اور عاجزی پیدا ہوتی، ان کے اندر شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے اکڑ پیدا ہوتی. یہ لازمی نتیجہ نکلے گا. اگر آپ اس نعمت کا اعتراف نہیں کریں گے کہ جو اللہ نے آپ کو دی اور اس بات کو نہیں مانیں گے کہ میرا اس پہ کوئی رائٹ نہیں تھا، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ اللہ نے خاص اپنی مہربانی سے مجھ پر فضل کیا، تو آپ کے اندر انکساری عاجزی پیدا ہوگی. ورنہ اس کا بالکل الٹ ہوگا کہ آدمی یہ سوچے گا یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اور باقی ڈیزرو نہیں کرتے، اور جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو کیا حق حاصل ہے کہ میرے سامنے آ کے کوئی بات کریں. واٹ رائٹ ڈو دے ہیو، ان کی کیا حیثیت ہے. یہی معاملہ تھا کہ جو قریش کے لیڈرز نے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ان کے سامنے پیغام پیش کیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیغام کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پیغام پیش کرنے والا کس قدر سچا، کس قدر باکردار انسان ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاشی طور پر، دنیاوی طور پر، اقتدار کے نقطہ نظر سے انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اپنی اکڑ کی وجہ سے۔ فرمایا وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تو آپ ان کو ذرا مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے برے سے برے رویے کے باوجود فوراً نہیں پکڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سمجھیں، سوچیں، غور کریں اور صحیح نتیجے تک پہنچیں۔ دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے تو ہر انسان کے ذہن میں عجیب عجیب سوالات آتے ہیں، انسان کے ذہن میں اعتراضات آتے ہیں، انسان کہتا ہے یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے کیوں پھنسا دیا گیا ہے، یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سب بڑا نیچرل ہے، لیکن کیا صبح و شام ایسا ہوگا، روزانہ ایسا ہوگا، ہفتے دو ہفتے، مہینے دو مہینے، سال ہر سال ایسا ہوگا؟ نہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ آدمی کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، آدمی زندگی گزارتا ہے، آدمی کو اللہ نے انسان کو جس دنیا کی زندگی کے سفر میں ڈالا ہے اس میں قدم قدم پر اس کو جھٹکے لگتے ہیں، اس کو بات سمجھانے کے لیے واقعات ہوتے ہیں، اس کو تنبیہات آتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کی اکڑ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اس میں اتنا زیادہ آگے ڈیپلی چلا گیا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھر توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ آپ کی جانب سے رویہ پہلے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ذرا مہلت دو، یعنی میں فوراً نہیں پکڑوں گا، ان کو موقع دوں گا، کیونکہ اٹ از اونلی فیئر کہ ان کو موقع ملے۔ انا لدینا انکالم و جہیمہ، ہمارے پاس تو بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے، وطعامن ذا غصۃ، اور وہ کھانا ہے کہ جو حلق میں پھنس جانے والا ہے، وعذاباً علیما، اور ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے پکڑنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوراً پکڑ کر ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے، ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں، ہمیں جلدی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو یہ پکڑے جائیں گے اور پھر ان کے لیے ان کے اس رویے کے نتیجے میں سزا کا مناسب بندوبست ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اس دن ہوگا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ بالکل ریت کی مانند ہو جائیں گے، ریت کے ٹیلے جیسے اگر ہوں بکھر جا رہے ہیں ایسے بکھر جائیں گے۔ یعنی آج اس دنیا کو یہ بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بس ایسی ہی رہے گی۔ ایک انسان کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں غلط فہمی یہ میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، ہم نے بھی ادھر ایسے ہی رہنا ہے، دائیں بائیں لوگ مرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آدمی کہتا ہے نہیں، میرے ساتھ معاملہ ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کو تم بہت سالڈ سمجھتے ہو یہ سب بالکل ہو جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا، بودلا ہو جائے گا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیجا اے لوگو تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول۔ یعنی اب یہ قریش کے لیڈرز کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ ہمارے رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں کہ جو پہلی مرتبہ ہیں، نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے ایسے ہی ان کو تمہارے پاس تمہاری طرف گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ شاہدن علیکم، گواہ بنا کر، یعنی یہ تمہارے اوپر حجت تمام کر دیں گے، بات آخری حد تک واضح کر دیں گے، اس کے بعد تمہیں ڈیڈ لائن ملے گی، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔
فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذم وبیلا، تو ہم نے اس کو ایک بڑے عذاب، بڑے وبال سے پکڑ لیا. یعنی یہ فرعون کے ساتھ ہوا. یہ اے قریش کے لیڈروں، ابو جہل، ابو لہب، تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کے جو ایویڈنسز بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بڑا ایویڈنس، ایک بڑی دلیل، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی سورہ ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا کام اب کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو وارن کرنا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اے قریش کے لوگوں، یہ اللہ نے اپنے رسول کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا، اور تمہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ فرعون نے اپنے رسول کا انکار کیا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا سخت عذاب کی گرفت میں. کیا مطلب یہ کہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یہ اس وقت بات کہی جا رہی ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا یا ایھا المزمل کے الفاظ میں، کہ آپ بالکل تنہا تھے، آپ پریشان تھے، آپ لوگوں کی تکالیف، لوگوں کی باتوں سے اس حد تک بیزار ہو گئے تھے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کر رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس میں کیا کیا جائے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ صورتحال ایسے پلٹے گی کہ اللہ کے رسول غالب آ جائیں گے، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مغلوب ہوں گے بلکہ ان پر عذاب آ جائے گا. تو یہ اس سے زیادہ کانفیڈنٹ پیشن گوئی کوئی نہیں ہو سکتی. اسی پیشن گوئیوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے یہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. الفاظ میں کچھ ایسا ہیر پھیر ہوتا ہے کہ جس میں کنفیوژن ہی رہتی ہے. یہاں اتنے کلیئرلی کہا گیا، ہسٹوریکل ایویڈنس پرووائڈ کر کے، کہ جیسے پچھلے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے ایسے ہی اے لوگوں، قریش کے لوگوں جو انکار کرنے والے ہو، تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے آگے چل کے یہ بتایا کہ اللہ کا یہ عذاب آیا ان کے اوپر. لوگ اصل میں چونکہ قرآن کو پڑھتے ہیں سرسری طور پر، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ عذاب تو ہوتا ہے اصل میں زلزلہ، عذاب تو ہوتا ہے سیلاب، عذاب تو ہوتا ہے پتھروں کی بارش. نہیں، قرآن نے واضح کیا کہ عذاب کی ایک شکل وہ بھی ہوتی ہے جس میں پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی کہ بدر میں اس عذاب کا پہلا کوڑا برسا، اس کے بعد چند اور لوگوں کو درمیان کے عرصے میں ختم کیا گیا، اور 9ویں ہجری میں اللہ نے جب اپنی آیات نازل کی تو یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب اگر کوئی شخص ایمان نہیں لایا تو ان مشرکوں میں سے جہاں کہیں ان کو پاؤ، ان کو قتل کر دو. یہ اللہ کے عذاب سے اب دوچار ہو چکے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو بالکل ابتدا میں، بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ مزمل میں بیان کی، اور پھر بیان کرتا چلا گیا کہ اے لوگوں یہ ہونے والا ہے، تم اپنے آپ کو بچا لو. ہے تم اپنے اس اقتدار کے، اس دولت کے نشے میں اپنے آپ کو خراب نہ کرو، اپنی تکبر کے اس جال سے باہر نکلو. فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچ سکو گے، کیسے بچاؤ گے تم اپنے آپ کو. ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا، یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ایک اسلوب ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ انتہائی تکلیف دہ، انتہائی پریشان کن، انتہائی ٹینس زمانہ آئے گا کہ جس کے آنے کے بعد بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اے لوگوں، اگر تم نے انکار کیا تو تم اس سے کیسے بچو گے. السماء منفطر بہ، آسمان تو اس سے پھٹا پڑ رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کیفیت یہ ہے کہ اس کے آنے کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں.
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایونٹس ہیں کہ جو کچھ انسیڈنٹس ہیں جو طے ہیں، جن میں ایک چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا وہ بھی ہو گیا ہے، اور آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات گویا کہ اس کے انتظار میں ہے، اور جیسے کہ وہ پھٹ پڑ رہی ہے، یعنی آسمان پھٹا پڑ رہا ہے اس کے انتظار میں. کانا وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یعنی یہ وہ وعدہ ہے کہ جو محض ڈراوا نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ لوگوں کو نیک بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اچھی باتیں نہیں کی تو تمہاری پٹائی ہوگی. نہیں، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو لازماً ہو کے رہے گا. یہ وعدہ طے شدہ ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہونے سے. ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے. یعنی یہ قرآن اس وعدے کے آنے سے پہلے یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے. یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس چوائس ہے. یہ قرآن آ کے تمہیں ریمائنڈ کرا رہا ہے، تمہیں اطلاع دے رہا ہے. تم نے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا تمہاری مرضی ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے وہ یاد دہانی ہے کہ جس کو اگر کوئی پالے اور جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے تو اس کے پاس اس کی اپرچونٹی ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت ہے لیکن لمبی آیت ہے. اس کا طویل ہونا اس بات کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک مختلف آیت ہے. یہ ایک بعد کے زمانے میں نازل ہوئی. قرآن مجید میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض آیات کے جو حضور کے زمانے میں حالات کی مناسبت سے کسی اور دور میں نازل ہوئیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے ان کو کسی ایسی سورہ میں شامل کر لیا گیا جو پہلے نازل ہوئی. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ آیہ مبارکہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی تہجد کی شروع کر دی، اور آپ کی اقتداء میں عام مسلمانوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی. عام مسلمانوں کے لیے یہ نماز فرض نہیں تھی، لیکن لوگوں کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ بعض ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ جو ان کے اوپر لازم نہیں ہوتی. تو انہوں نے جب، یعنی صحابہ کرام نے جب اس نماز کو پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے اس کو حضور ہی کی طرح اپنے اوپر لازم کرنے کا ایک رویہ اختیار کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو کچھ مشکلات ہوئی. کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات سے کچھ کم، ونصفہ اور آدھی رات، وثلثہ اور 1/3. یعنی یہ کھڑے ہونے نماز پڑھنے کا جو تمہارا عمل ہے، اس میں اوقات کتنا ڈیوریشن ہے کہ جس کو تم اختیار کرتے ہو، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. آپ نفل نماز پڑھیں گے تو یہ ایک لازمی بات ہے. کبھی طبیعت زیادہ مائل ہوگی، کبھی کچھ تھکاوٹ ہوگی، کبھی آپ کم پڑھیں گے، یہ آپ کے اختیار میں ہے. ہمارے ہاں تو جو نفل بھی پڑھے جاتے ہیں وہ ایک لگے بندھے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے طے شدہ کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، طے شدہ کچھ رکعتیں، ان کی طوالت ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے اختیار سے پڑھیں گے، آپ اپنی دلچسپی سے پڑھیں گے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں، تو پھر کبھی طبیعت زیادہ اور کبھی کم مائل ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی تھا کہ کبھی آپ 2/3 سے کچھ کم، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات آپ پڑھتے. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ ان میں کا کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھیوں کا.
وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی ہے کہ جو رات اور دن کے نظام کو مقرر کرتا ہے، ٹھہراتا ہے۔ علم ان تحصوہ لن تحصوہ، اس نے جان لیا کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ لازم ہے، لیکن باقی لوگ یہ کر سکیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جانا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس کو پوری طرح نبھا نہ سکیں، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر نظر عنایت کی، اس نے تمہارے اس مسئلے کو سمجھ لیا اور تم پر مہربانی فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، چنانچہ تم اب پڑھ لو جتنا تمہارے لیے ممکن ہو قرآن کو پڑھنے میں، جتنا تمہارے لیے پڑھنا ممکن ہو اتنا پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن پڑھ لیا کرو نماز میں، تہجد میں، یہ ساری بات ہی تہجد کی ہو رہی ہے۔ تو جو تمہارے لیے ممکن ہے اس کو پڑھو، اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو کہ جو بوجھ تمہارے لیے اللہ نے طے ہی نہیں کیا ہوا۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا، اسے معلوم کریں گے، یعنی تجارت کے لیے ان کو سفر کرنا ہوگا، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جائیں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، جہاد کریں گے، اس کے لیے بھی ان کو نکلنا ہوگا۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو تم پڑھ لو جتنا تمہارے لیے اس میں پڑھنا ممکن ہے، یعنی رات کو اٹھ کر جتنا تھوڑا بہت تم پڑھ سکتے ہو، جتنی تمہیں توفیق ہو اس کو اختیار کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز کو ادا کرو اہتمام سے اور زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت تو ایک اضافی عبادت ہے، یہ اگر تم کرو تو بہت اچھا ہے، اور کرو اتنا ہی جتنا تمہارے لیے ممکن ہے، البتہ اس دین کو پوری طرح سے اختیار کرو کہ جو دین تمہیں پہلے سے ملا ہوا ہے، یعنی نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو اس نے اپنے اوپر قرض قرار دے دیا، یعنی یہ ایک ایسا خرچ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں پابند ہوں کہ میں اس کو پورا پورا لوٹا دوں، بلکہ پورے سے کہیں زیادہ، اضعافا مضاعفہ، زیادہ میں لوٹاؤں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کو قرض دو، قرضاً حسنا، یہ قرضاً حسنا ہے، قرض حسنا نہیں ہے۔ اگر آپ یوں بولیں گے تو بولنا چاہیے قرض حسن یا قرضاً حسنا، تو ہمارے ہاں ایک قرض ادھر سے لیا اور حسنا ادھر سے لیا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے تم پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، ہوا خیرن و اعظم اجرا، اور اس کو تم پاؤ گے بہتر اور اجر کے لحاظ سے کہیں زیادہ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کا امکان ہے کہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، تو اللہ سے معافی مانگو۔ یہ معافی ظاہر ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ حساس ہے اور جس کے اندر جتنی عاجزی ہے وہ اتنا زیادہ مانگے گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں بہت کم کر سکا، تو اللہ سے باقی جو کوتاہی ہوئی ہے اس پہ معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اگر ابھی آپ کو کوئی ہدایت دے دے اے سی کے بارے میں تو دے سکتا ہوں۔ جی، ایک مجھے سوال پہلے سے آیا ہوا تھا، میں اس کا ایسے ہی آپ یہ سوال بہت عام ہے، ہوتا رہے گا
کہ یہ عورت کا پردہ کیا ہے. سوال جب میں نے دیکھا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں لوگ کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں پہلے سے اس کا جواب ہوتا ہے کہ خاتون کو اصلاً تو بالکل نظر ہی نہیں آنا چاہیے. یو نو اگر وہ نظر آ رہی ہے تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا بےہودگی کر رہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ شرعی پردہ ہے جس کو کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اس مضمون سے متعلق، اس مضمون سے مراد کہ مردوں اور عورتوں کے آپس میں انٹریکشن، اختلاط میں کیا کرنا چاہیے. 3 مقامات ہیں. ایک سورہ نور میں آیات 30 اور 31 ہیں، ذرا پہلے سے مضمون شروع ہو رہا ہے. ایک سورہ احزاب سورہ نمبر 33، سورہ نور ہے سورہ نمبر 24 آیات 30 اور 31. ایک سورہ احزاب ہے وہ سورہ نمبر 33 ہے، اس کی آیت 59 ہے. اور ایک تیسرا مقام ہے سورہ احزاب میں ہی، اس کی آیات نمبر میں یاد نہیں. اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم عمل پہلے کرتے ہیں اور مسئلے کے اوپر گفتگو بعد میں ہوتی ہے، جو بالکل ٹھیک ہے، اٹس کوائٹ نیچرل. بھائی آپ کہیں پیدا ہوئے ہیں، کہیں آپ نے دین سیکھا ہے، آپ نے اس پر عمل کیا ہے والدین کے زیر اثر یا اساتذہ کے زیر اثر، تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور کسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن بات کیسے کر رہا ہے. یہ سوال پیدا، تعالیٰ نے یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے اس میں 3 مختلف مقامات پر بات کیوں کی ہے. یہ جو تیسرا مقام ہے یہ آیت نمبر 28 سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 34 تک چلتا ہے. باقی 33 جی 33 تو سورہ ہے، سورہ 33 ہے. ویسے آیت میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آیت کو بھی 33 کر لیں، فرام 28 to 33. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ obviously سوال پیدا ہونا چاہیے نا کہ اگر موضوع ایک ہی ہے، if the subject is the same، تو پھر یہ 3 الگ الگ باتیں کیوں ہوئی ہیں؟ تینوں باتوں میں کوئی یا تو جوڑ ہونا چاہیے، کوئی کنٹرڈکشن تو ہو نہیں سکتی. تو میں یہ گزارش کروں، ظاہر ہے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے اور اختلاف میں ہونا یہی چاہیے کہ جو بات آپ کو زیادہ صحیح لگتی ہے آپ اس کو مانیں اور اختیار کریں. لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کا بیان یہ سورہ نور میں ہوا ہے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. اس میں جو بات بیان ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. اس کے علاوہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، 59، سورہ نمبر 33 ورس 59، اس میں جو آیت بات کر رہی ہے اس کو پڑھ کر بھی اور سیاق سباق میں، یعنی جو کچھ پہلے بیان ہوا ہے جو بعد میں بیان ہوا ہے، اس کو پڑھ کر بھی جو بات معلوم ہوتی ہے صاف، وہ یہ ہے کہ کچھ غنڈے، کچھ منافق، کچھ یہودی سازش کے ساتھ مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو ٹیز کرتے تھے. خاص طور پر جب وہ صبح کے وقت جاتی تھی کال آف نیچر کو رسپونڈ کرنے کے لیے، فارغ ہونے کے لیے. ہمارے طرح کی ان کے پاس فیسلٹی تو نہیں تھی
یہ تو سچی بات ہے کہ اللہ کے شکر کرنے میں ایک بڑا شکر یہ کرنا چاہیے. ہم نے تو اپنے بچپن میں وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جس میں آپ کے پاس واش روم نہیں ہوتے تھے اس طرح کے کہ آپ جائیں کمرے سے نکل کے اور فلش چلا کے واپس آ جائیں. اللہ اکبر, یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. آپ سوچئے کہ خواتین کو باہر جانا پڑتا, سب کو باہر جنگلوں میں جانا, تو وہ پورا گروپ جایا کرتا, اور جب وہ جاتی تو یہ ظاہر کہیں آؤٹ اسکرٹس میں جاتی تو یہ پیچھے ہنڈے ان کے پڑ جاتے, اور جب ان کی چھیڑ خانی کرتے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو, تو کہتے ہیں کہ ہم سمجھے ہماری لونڈیاں ہیں. لونڈیوں کا وہ سٹیٹس تھا کہ جس میں ان کے ساتھ ہوتی تھی چھیڑ خانی, زیادتی ہوتی تھی. یہ مضمون میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں, آپ نے بات کرنی ہوگی دوبارہ کر لوں گا. لیکن فی الحال جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی, پیغمبر, قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں, و بناتک, اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. اس سے ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ تاریخ سے تو ہمیں معلوم تھا, لیکن قرآن نے بھی یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, ایک نہیں کئی بیٹیاں تھیں. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے 4 بیٹیاں تھیں. تو آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں, اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی. فلا یؤذین, تو وہ ستائی نہیں جائیں گی, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ آزاد شریف زادیاں ہیں, لونڈیاں نہیں ہیں. چنانچہ یہ بات معلوم ہے کہ لونڈیاں سر نہیں ڈھانکتی تھیں اور بعد میں بھی نہیں ڈھانکتی تھیں. یہ قرآن نے بیان کیا. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ چادریں سر پہ لے لیں ورنہ مردوں کی نیت خراب ہو جائے گی, ان کا تزکیہ مجروح ہوگا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور وہ ستائی نہیں جائیں گی. دوسرا جو مقام ہے سورہ احزاب ہی میں, جو آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے, یہ تو خطاب ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کر رہا ہے. یعنی وہی جو میں نے ٹرینڈ بتایا غنڈوں کا, یہ خاص طور پر اس کا ٹارگٹ تھا حضور کے خاندان کا, وہ انہوں نے بنایا تھا کہ کسی طرح سے اس خاندان میں اگر کوئی سکینڈلز ہو جائیں پھر یہ دین ختم ہو گیا. تو وہ کیا کرتے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے اور آپ کی بیویوں سے بات کرتے, یا ان کی یہ اسکیم تھی کہ وہ ایسا کریں گے اور پھر آ کے مشہور کر دیں گے کہ میں نے ان بیوی سے بات کی, وہ تو مجھے ایسی بات کریں گے. آپ سوچ سکتے ہیں انسانوں کے دماغ کیسے کیسے گھٹیا ہوتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں آدمی جب سازش کرنے پر آتا ہے تو نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں جو مشہور کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات سوچنی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی ازواج کو خاص طور پر خطاب کر کے یہ بتایا کہ دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہیں اب اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے, تم باہر بغیر وجہ کے نہیں نکلو گی, اور کوئی آئے گا بھی تو تم سے مانگے گا من ورائے حجاب, حجاب کے پیچھے سے. اور آخر میں یہ بتا دیا کہ یہ کیوں ہے, انما یرید اللہ, آیت نمبر 33 میں, کہ انما یرید اللہ, اللہ تو یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس, کہ تم سے گندگی کو دور کر دے, اہل البیت, اے پیغمبر کی گھر والیوں, ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اہل بیت پیغمبر کی گھر والیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ فرمایا کہ اللہ تو بس ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پورے کا پورا چہرہ سوائے آنکھوں کے اس کو چھپانا ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ چادر جو 59 نمبر آیت میں ہے اس کو لازماً لینا ہے. اب آئیں تیسری جو بات ہے, تیسرا جو مقام ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل شریعت کا بیان وہ ہے, یعنی جو بات میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو اب ماننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ سورہ نور میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو مردوں اور عورتوں کے آپس میں اختلاط کے نتیجے میں
یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو آپس میں بہت زیادہ فرینک ہونے کی اجازت دے دیں تو اس سے انسان کی وہ پاکیزگی متاثر ہوتی ہے. باقاعدہ ایک گول ٹارگٹ بنایا ہے دین میں کہ وہ حاصل کریں اور جنت کے مستحق بنیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جنت میں وہی لوگ جا سکیں گے کہ جو پاکیزہ ہوں گے. تو اللہ نے اس پاکیزگی کے لیے جو احکام دیے وہ آیات 30 اور 31 میں دیے. آیت نمبر 30 میں اللہ نے مسلمان مردوں کو یہ کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اہل ایمان مردوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. اس کا بھی ایک ترجمہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ جھکا کے رکھیں. چنانچہ ہمارے ہاں جو لوگ اس کو ایسے مانتے ہیں وہ پھر اگر کبھی خواتین سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو وہ پھر نیچے دیکھتے ہیں، یعنی زمین کی طرف، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ خواتین کو دیکھا نہیں جا سکتا. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، نگاہوں میں پستی رکھیں، نگاہوں میں شرافت رکھیں، یعنی گھورنے کی نگاہ نہ رکھیں، وہ نگاہ کہ جو غلط انداز میں دیکھتی ہے، برے انداز میں، ہاں جی، بیڈ انٹینشنز کے ساتھ. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہی لفظ ہے یغضون جو سورہ حجرات میں، جو سورہ نمبر 49 ہے 49، اس میں اللہ تعالیٰ نے غالباً آیت نمبر 3 میں بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے ان الذین یغضون اصواتہم. یہاں ابصار ہے اور وہاں اصوات ہے. وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی موجودگی میں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے پھر تعریف کی ہے. ظاہر پہلی بات اللہ نے کی مومن مردوں سے، اور دوسری بات یہ کہی کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنا لباس وہ ڈیسنٹ رکھیں، باحیا رکھیں، اور اپنی نیت کو پاک رکھیں، اپنے خیالات کو ٹھیک رکھیں. یہ دونوں باتیں کہنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ چیز ہے کہ جو ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ شریعت کا بیان ہے، اس میں جو اصل شریعت کا ٹارگٹ ہے اسی کو مقصد بنا کے بیان کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں وہ پاک ہوں گے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث بنے گی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں یہی بات ہے کہ جو خواتین کو کہی گئی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے لباس کو باحیا رکھیں، اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں. لیکن خواتین کو ایک اضافی بات یہ کہی، چونکہ خواتین کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوشنما بنانے کے لیے کچھ خوشنمائی کے زینت کے طریقے اختیار کرتی ہیں، میک اپ، جیولری وغیرہ. تو ان کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے. یعنی وہ زینت، وہ بناؤ سنگھار جو انہوں نے اپنے چہرے پہ کیا ہوا ہے، جو اپنے ہاتھوں پہ کیا ہوا ہے، جو پیروں پہ کیا ہوا ہے، یہ تو ظاہری ہے، یہ تو معمول میں ظاہر ہونا ہی ہے. اس پہ اگر کوئی زینت ہے تو اس کو تو نہیں چھپانا. اس کے علاوہ جہاں کہیں انہوں نے زینت کی ہے اور معرکۃ الآراء سوال ہمیشہ ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ وہ سوال نہ ہو. نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ لوگ آپ کی بات ہی نہیں دلچسپی سے سن رہے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ سر ڈھانکنے کا کیا ہوگا. تو اس کو بھی یہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ زینت اگر آپ نے کی ہے، خوشنمائی کی ہے،
آپ نے ایمبیلش کیا ہے، بیوٹیفائی کیا ہے، تو آپ کو سر ڈھانکنا ہے لازماً، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر اچھا ہے، پھر لازم نہیں ہے۔ اللہ نے لازم کر دیا ہے خواتین کے لیے کہ وہ اپنے تمام ان اعضاء کو چھپائیں گی جن پر انہوں نے زینت کی ہوئی ہے زیورات سے یا کسی اور انداز میں، سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے۔ مزید یہ فرمایا کہ اور نہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں، اور آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنی کا ایک حصہ اپنے سینے کے اوپر ڈال دیں۔ اور پھر آگے یہ بتایا کہ یہ جو زینت کو چھپانے کا کہا گیا ہے، اس میں ایکسیپشنز وہ ہیں کہ جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں، شوہر ہے یا محرم رشتہ دار ہیں، یعنی ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ محرم اور غیر محرم رشتہ داروں میں اگر کوئی فرق ہے، یعنی انٹریکشن ڈیلنگ کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ خواتین اگر اپنے آپ کو زیورات یا میک اپ سے بیوٹیفائی کرتی ہیں تو محرم رشتہ داروں کے سامنے وہ اس کا اظہار کر سکتی ہیں، غیر محرم کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اس سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ جہاں تک تعلق ہے نگاہ کے پاک کرنے کا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا، اس میں محرم نامحرم کا کوئی فرق ہی نہیں، یعنی دونوں کے معاملے میں آپ کو اپنی نگاہ کو پاک رکھنا ہے اور آپ کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بات بیان کر دی گئی۔ میں اس میں بس ایک آخری بات کر رہا ہوں، تقریر لمبی ہو گئی پروگرام کے مطابق، کہ اس میں اللہ نے، چونکہ لوگ بعض سختی کو پسند کرتے ہیں، طبیعتیں ہوتی ہیں نا، بعض طبیعتیں ہوتی ہیں کہ جو کنسیشنز چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی بتایا کہ نہیں میں نے ہلکا کام کرنا، اور بعض ہیں کہ جو سختی چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کہتے ہوں گے تسلی نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ سختی پسند کرنے والے لوگوں نے جب یہ آیات 30 اور 31 پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں ہی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ ملو نہ خرابی پیدا ہو۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کچھ بھی نہ ہو، ملاقات ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ نور میں آگے چل کے ایک آیت نمبر 61 نازل کی، جس میں فرمایا کہ لیسا علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، یعنی لمبا بیان کیا، نہ ان پر رہتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ اپنے والدین کے گھروں میں، اپنے ماؤں کے گھروں میں، باپوں کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں، چچاؤں کے گھروں میں، ماموں کے گھروں میں، خالاؤں کے گھروں میں، پھپھوؤں کے گھروں میں، ایک فہرست بیان کر دی، اور اپنے دوستوں کے گھروں میں، دوستوں کے، وصدیقکم او صدیقکم، اور آگے فرمایا کوئی غلط فہمی نہ رہے، لیسا علیکم جناح، کوئی حرج نہیں تم پر، کوئی گناہ نہیں، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ، یعنی یہ تمہاری مرضی، یعنی اس معاملے میں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انکمفرٹیبل ہو تو نہ ساتھ کھاؤ، لیکن اگر کچھ لوگ کھا رہے ہیں تو تم اعتراض نہیں کر سکتے ہو، جب کہ وہ احکام کے جو آیات 30 اور 31 میں بیان کر دیے گئے ہیں ان کی پابندی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ پاکیزہ رہیں۔ اصل میں یہی وہ توازن ہے کہ جو سب سے مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں کہ جو وجود میں آتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں کہ جو مادر پدر آزاد ہے، جس میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی لباس پہنا بھی ہے کہ نہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے، نظر ہی نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بالکل درمیان کی بات فرمائی۔ رہے چہرے کا پردہ، تو اس میں بھی بس بات میں نے کی ہے تو اس کو میں آخری بات بھی کر لوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 52 میں
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، آپ نے نکاح ایک خاص کیٹیگری کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ خواتین کی کچھ کیٹیگریز تھیں جن میں آپ نکاح کر سکتے تھے، ان کے علاوہ آپ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اگر تعداد میں آپ کو آپ کے اپنی ذمہ داریوں کے پیش نظر ریلیکسیشن ملی تو کیٹیگریز میں آپ کو کنفائن کر دیا گیا۔ ان کیٹیگریز کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یحل لک النساء، آپ کے لیے نہیں ہے عورتیں جائز، من بعد ان کے علاوہ، جائز یعنی ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ ان کے ذریعے اپنی بیویوں کو آپ بدل سکتے ہیں، ولو اعجبک حسنہن، چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا ہی پسند ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن اگر نظر ہی نہیں آ رہا تو پسند کیسے ہوگا؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چہرے کو چھپانا تھا تو اللہ میاں کو اس آیت کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ سوال ہو سکتے کم ہو، آج میں نے اس بات کو بیان کر دیا۔ جی سر، ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک آرڈنری مسلم کا کیا رول ہونا چاہیے جہاں اس کی ایک تو اس کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اس کا ایک گول ہے کہ اس کو ایک جنت کا ایک تصور ہے ہمارے لیے کہ ہماری فائنل تو ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو ایلیجیبل ہوں ہم اس جنت کے لیے۔ لیکن اس دنیا میں اقامت دین کے حوالے سے ایک گروہ ہے جو بہت اس چیز کے اوپر شد و مت سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری دن رات ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے اور پھیل جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی ذرا ابہام جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں، دین میں کوئی بھی بات جب بیان کی جائے گی تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے، جس کو آپ اقامت دین کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح چل پڑی ہے۔ یہ اصل میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13، سورہ نمبر 42 آیت 13، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کا ذکر کیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علیہ السلام، کہ ہم نے ان سب کو اپنی وحی سے شریعت دی اور یہ تقاضا کیا کہ ان اقیم الدین، تو اس کو کہتے ہیں کہ دین قائم کرو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اختیار کرو، دین پر کھڑے رہو، دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقے میں مت پڑو۔ یہ بالکل وہی اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت سورہ آل عمران میں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ شاید یہ آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی، وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ یعنی یہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جو دین تم کو ملا ہے نا، جو نماز، جو زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، تم اس کو سمجھو اور اس پر قائم رہو۔ یہ بات کہ دین کو قائم کرو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان حکمران نہیں رہے یا اگر حکمران ہیں تو انہوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کیا، تو تم اب لازم ہے تم پر کہ تم اللہ کی شریعت کو نافذ کرو، ان سے لڑو، موومنٹ چلاؤ۔ نہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ دین کا ایک اصول ہے کہ آپ کے اوپر احکام نازل ہوتے ہیں آپ کی حیثیت کے لحاظ سے، جو آپ کی حیثیت، جو آپ کا مرتبہ مقام نہیں ہے تو دین کا حکم آپ سے اس معاملے میں ریلیونٹ بھی نہیں۔ ایک آدمی ہے جو کسی وجہ سے باپ نہیں ہے، تو اب آپ اس کو کہیں کہ نہیں، باپ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں تو تمہیں تو باپ بننا ہے، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ باپ ماں کے لیے جو رہنمائی ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب والدین ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اولاد کے لیے والدین کے بارے میں کتنی ہدایات ہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو آپ کی نہ والدہ تھی نہ والد تھے۔ تو اس کا تعلق اصل میں اس بات سے ہے کہ آپ کے کیا حالات ہیں۔
آپ اگر مثال کے طور پر کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے دین، شریعت کے احکام ابھی ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں، تو آپ اگر کوئی سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ اس کے لیے مضامین لکھتے ہیں، آپ اس کے لیے بولتے ہیں، یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن آپ اس کو کہیں کہ یہ لازم ہے، اور وہ اس بیچارے اس چھابڑی والے کے لیے بھی کہ جو دن رات بس پھل بیچ کے، سبزی بیچ کے اپنی گزر بسر کر رہا ہے، نہیں، یہ کوئی بات بیان نہیں کی گئی ہے۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہماری نجات کے لیے عام آدمی کی، وہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اپنے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش ایسی نہیں ہوگی کہ میں دوسروں کے اوپر زبردستی کروں گا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیں گے۔ میں جس ماحول میں رہتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے کچھ دوست ہیں، میرے ہمسائے ہیں، میرے کولیگز ہیں، میرے بزنس پارٹنرز ہیں، ان سے جو میں بات چیت کرتا ہوں تو مجھے ان کو حق کی تلقین کرنی ہے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنی ہے۔ یہ جو کوئی بھی کرے گا، یہ تین کام، ایمان، نیک اعمال اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرنا، تو اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ البتہ دو چیزیں اور ہیں کہ جو اس کے علاوہ حالات کے لحاظ سے لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے نصرت دین، یعنی دین کا کوئی پروجیکٹ ہے جس کو کہ ضرورت ہے کہ لوگ مدد کریں۔ مثال کے طور پر ایک نئی بستی وجود میں آئی ہے، کوئی کمیونٹی، اس میں مسجد بننی، اگر کہیں حکمران اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب یہ دین کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں مثال کے طور پر دین کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ایسے اسکالرز پیدا کریں کہ جو ہمارے دین کی صحیح پریزنٹیشن کریں۔ تو آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں تو یہ اب ایک تقاضا ہے کہ جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس میں ہیلپ آؤٹ کریں، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ لائک وائز کوئی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ جو مثال کے طور پر باہر لوگ جاتے ہیں، رہتے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ جی میں آئی ایم ہیئر اور میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ ہم ایک سینٹر بنا رہے ہیں مسلمانوں کا، اور اس میں ہم یہ ایکٹیویٹیز کریں گے، تو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا آپ کے حالات کے لحاظ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ایک آخری چیز جو ضروری ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے الگ سے، وہ ہے قیام قسط، یعنی انصاف اور عدل کا قائم کرنا۔ قرآن مجید نے بہت زوردار طریقے سے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کو ہر حال میں انصاف پر کھڑا ہونا ہے اور انصاف کی گواہی دینی ہے، ایسے کہ گویا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو ہر وقت آدمی کے اوپر لازم ہے۔ ہر وقت صبح و شام ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں سے، ہمسایوں سے، محلے والوں سے، دوستوں سے، بزنس پارٹنر سے، کہ جس میں آپ کو حق بات کہنے کا تقاضا ہوتا ہے اور سچ بات اور انصاف کی آپ کو گواہی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لازماً کرو ایسے کہ تم اللہ کی طرف سے گواہی دے رہے ہو، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اپنے مفادات پر زد پڑے،
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اب الوالدین یا والدین کے مفادات پر زد پڑے، والاقربین یا رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ تمہیں حق کی گواہی دینی ہے چاہے اس کے نتیجے میں دشمن کا فائدہ کیوں نہ ہو جائے۔ تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ترین چیز ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، ایمان اور نیک اعمال کے علاوہ ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرنا، دوسرا اگر دین کی نصرت اور مدد کا کوئی پروجیکٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا، اور تیسرا حق اور انصاف کو ہر حال میں قائم کرنا۔ یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ خواتین سے ان کے ان معاملات کی ہو رہی ہے کہ جس کا تعلق ان کے اپنے وجود کے اظہار کا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کو اصل میں چھوڑ دینا چاہیے افراد پر کہ وہ اپنے ایمان، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہو۔ یعنی جب خاتون کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر سادگی ہو، وہ نمایاں نہ ہو، اس کا نمایاں ہونا ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے، مردوں اور خواتین کے اندر پاکیزگی کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہ سارے اقدامات کریں کہ جن کو قرآن نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا تفصیلات، یہ اللہ کے دین کا مزاج نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ قانوناً بیان کیا جائے۔ جس طرح وہ آپ بالوں کا کہہ رہے تھے نا کہ ایکسٹرا، تو وہ تو بال تو وجود کا حصہ ہے نا۔ اچھا یہ کپڑے نہیں ہیں؟ یہ تو کپڑے جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ کپڑے ایسے ہوں کہ جو اتنے ٹائٹ ہوں کہ جس سے خاتون کا جسم نمایاں ہو رہا اس سے روک دیا جائے گا، لیکن کپڑوں کا اپنا ڈیزائن یہ وہ چیز ہے کہ جو ذوق پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا مطلب یہ تھا جس طرح یہ آپ ٹائٹ کی بات کر رہے ہیں، جیسے سی تھرو ہو جاتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس بیان کے اندر ہی موجود ہے، تو اندر ہی موجود ہے۔ آپ نے تو سمجھے گا کہ کوئی بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ نہیں نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اس دیکھیں یہ بھی وہ چیز ہے، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا ہے سورہ اعراف میں، کہ یہ ایک انسان کے اندر پیدائشی حیا ہے جو اللہ پر ایمان کے نتیجے میں بیدار ہوتی ہے۔ وہ جتنی بیدار ہوگی اتنی ہی اس کے اندر خوبی پیدا ہوگی۔ ہمارے ہاں لوگ اس طرح کی چیزوں کو فتووں سے حکم دے کے سختی سے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک امبیلنس ہو جاتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاتون ہیں کہ جو نظر تو نہیں آ رہی ہیں لیکن گالیاں دے رہی ہیں۔ یعنی ایک طریقہ ہونا چاہیے نا کوئی کہ آپ کے اندر ایک اوور آل ایک بیلنس قسم کی تبدیلی آنی چاہیے، جس میں آپ کے ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے اوور آل جو لباس کا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ ہے، وہ بہتر سے بہتر ہو۔ خدا تعالیٰ نے تو اصل میں وہ منیمم چیزیں بیان کی ہیں، اور اس نے جو شریعت پیش کیا اس میں لگتا بھی یہی ہے کہ اس منیمم کے بعد لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، بس سمجھایا جائے کہ میرا خیال ہے، اور اپنے ایگزامپل سے اس کو پیش کیا جائے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ورنہ یہ ہوگا کہ وہ لباس ٹھیک کرتے کرتے نماز بھی چلی جائے گی، تو اس کو بندہ کہتے ہیں کر لو گھر، کہ ہم تو کرنا چلے تھے کہ ان کا لباس ہو جائے بالکل سیٹ ہماری مرضی کے مطابق، وہ پتہ لگا کہ تسی اپنے کول رکھو تو ہم جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ ایک وہ معاملہ کرنا چاہیے جس میں ایک منیمم چیز ہے کہ جس کو بیان کر دیا گیا ہے، اس منیمم کے بعد آپ اپنے رویے اور عمل سے بات کریں، لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، ان کے اندر اللہ کا قرب پیدا ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو دھیرے دھیرے پھر اس کے نتیجے میں ٹھیک ہوگی، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے بات کرنے کے نتیجے میں
لوگوں کو برا بھلا کہنے کے نتیجے میں کہ یہ لوگ تو فلاں لوگ ہیں اور یہ لبرلز ہیں، یہ وہاں ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. جتنا انسان کا ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، جتنا انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی، وہ آپ اس کو اڈاپٹ کرے گا. معلوم ہوتا ہے کہ دین کا مزاج یہی ہے کہ منیمم چیزیں بتا دی جائیں. نماز میں بھی یہی ہے، نماز فرض پڑھنے کو لوگوں کو کہنا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں جو ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں. اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار پھر انشاءاللہ جب ریٹائر ہوں گے تو ٹائم ملے گا تو پڑھیں گے، تو ابھی تو تسی پڑھو، میں ذرا فارغ ہو جاؤں. تو نہیں، دین بہت فطری ہے، دین بہت بیلنسڈ ہے، دین میں آسانیاں ہیں. بعض چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ منکر ہیں، برائیاں ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بعض ایسی خوبیاں ہیں، خیر کی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. لیکن وہی بات کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. جی سر، میرے پاس مائک ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سورت، یہ پتہ نہیں مائک کام کر رہا ہے کہ لگتا ہے، یہ سورہ مزمل میں نے سنا ہے، آپ اس کی وضاحت بھی کر دیجیے کہ یہ پہلی جو سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے وہی نازل ہوئی تھی، اس کی کچھ وقفے کے بعد یہ سورت آئی تھی. تو حضور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو پہلی وہی آئی ہے اس کی وقفہ جو ہو گیا تو کچھ پریشان تھے. تو یہ اللہ نے ان کو یہ جو ساری چیزیں بتائی ہیں سورت میں کہ آپ اللہ کی زیادہ عبادت کریں، رات کو جاگیں، اور یہ جو لپٹا ہوا ہے یہ وہ خوف سے لپٹے ہوئے تھے. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں. اور یہ جو باقی جو کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ رات کو عبادت کریں، یہ ہم لوگوں پہ بھی ہے اپلائی کیا. میں جب کوئی سوال سنتا ہوں تو میں یہ ایک جو چکر چلا رہا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتنے سوالات ہیں. تو میرا خیال ہے 3 سوالات ہیں. مائک ہے نا اس وجہ سے. ہاں، تو نہیں، وہ میں تو اپنی سہولت کے لیے نا، مجھے تو اب جواب دینے ہیں. تو ایک تو میں نے بات کہہ دی کہ یہ جو چادر سے لپٹنا ہے یہ اصل میں ایک ایسے فرد کی تصویر کشی ہے کہ جو اپنے حالات میں پریشان ہیں، اپنے لوگوں کے رویے سے کچھ دل برداشتہ ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو اس موقع پر کبھی کبھی وہ معاشرے سے کاٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ انہوں نے اپنی چادر سے لپٹ کر اختیار کیا. یہ معلوم ہوتا ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ سورہ والضحیٰ میں ہے، جس میں کہ آپ کو یہ خیال ہوا، اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ سے وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ جاری ہوا. تو اللہ نے آپ کو یہ تسلی دی کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا. یہ ایک مصلحت کے تحت ایسا ہوا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ میں نے بتا دیا کہ میرے اور آپ کے لیے نفل ہے، یہ ہم میں سے کسی کے لیے لازم نہیں ہے. یہ لازم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قرآن نے اس میں بیان کر دیا کہ یہ نافلۃ لک، یہ ایک اضافی نماز ہے آپ کے لیے. باقی جو آپ کے ساتھی تھے وہ اختیاری طور پر اس کو پڑھتے تھے، لیکن اتنی پابندی سے پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت نے آ کر ان کے لیے یہ واضح کر دیا کہ نہیں، جتنا ممکن ہے اس کو پڑھ لو، اس کو اپنے اوپر ایک لازمی عبادت کے طور پر سمجھ کے کوئی بوجھ نہ سمجھو. تو اگر پڑھ لیں تو اس پہ حاجتیں کہتے ہیں قبول ہوتی ہیں، وہ اگر ہم تہجد پڑھیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حاجت پورا ہونا ایک سیکنڈری چیز ہے.
اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ ہماری بات سنتا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، اور کوئی حاجت ہوتی ہے وہ بھی مانگ لیتے ہیں اضافی طور پر۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ یہ سورہ پڑھ لو گے اس سے یہ ہو جائے گا، اور فلاں پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نہ ہوا، کوئی روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ایک کتاب ہوئی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ بتانے آئی ہے کہ ہم وہ کیا راستہ اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم موت کے بعد والی زندگی میں کامیاب ہوں۔ اس دنیا کی زندگی میں اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے پھونکنے سے درد ٹھیک ہو جائے تو اللہ آپ کو مبارک کرے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو یہ ایسپرین سے ٹھیک ہو اس کا، یہ کوئی دین نے کوئی اس طرح کی بات نہیں بتائی ہے، لیکن اگر کسی کا ہو جائے تو کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے۔ اس کنیکشن سے پڑھنے سے آپ کو خود سکون ملتا ہے۔ بس وہی بات ہے، اصل میں سکون بھی دیکھیں، میں گزارش کروں سکون بھی بائی پروڈکٹ ہے، جی یعنی آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہاں، جی سوری میں نے وائلیٹ کیا، وہ قانون وائلیٹ کیا وہ اچانک میں اس سر میرے 2 کوشچنس ہیں۔ ون از کہ آپ نے جب آپ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے دین یو سیڈ کہ یہ انیشیل شروع میں یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ریویل ہوئی تھی۔ سر اس کو تھوڑا کائنڈلی بتائیے گا کہ ہاؤ کم یہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا قرآن میں کیسے ہے، لائک جو اس کی سیکوینس ہے، تو یہ لائک مطلب آپ نے کہا تھا کہ جب آپ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوئی تھی۔ اور سر سیکنڈ کویشچن میرا یہ ہے کہ اس نے جو بتایا ہے اس صورت میں کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، سو از اٹ آن دا ڈے آف قیامت لائک اٹ ول بی سو لانگ کہ بچے بوڑھے، میٹافوریکل ہے تو آپ نے جواب دے دیا میٹافوریکل ہے۔ جی نہیں وہ ایسا ہی لگتا ہے، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک لٹرل اور ایک میٹافوریکل۔ لگتا ہے کہ میٹافوریکل ہے، یعنی ایسی پریشانی، ایسی مشکل کہ جس کے نتیجے میں بچے بوڑھے ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا، ایک آدمی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں یار تمہیں کیا ہوا ہے، اچھے بھلے تھے، عمر تو تمہاری میری جتنی ہے، وہ بڑی پریشانیاں۔ تو انسان کے اوپر بعض اوقات وہ پریشانیاں، تکالیف بھی اس کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات ہے۔ پہلا جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اب جس طرح سے ارینج کر کے ہم کو دیا ہے، یہ صورتوں کے 7 گروپس میں منقسم ہے۔ آپ کے سوال کے جواب کی اس میں سہولت کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ اب یہ 7 چھوٹے چھوٹے قرآن ہو گئے، ان میں سے ہر گروپ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اور زمانہ پھر اسی سیکوینس میں چلتا ہے کہ ہر گروپ میں جو صورتیں آئی ہیں وہ پہلے اور بعد کی صورتیں بعد میں، ناٹ دی انٹائر قرآن۔ سو چنانچہ جب قرآن کے 7 گروپس ہیں اور ان میں سورہ مزمل 7ویں گروپ میں ہے تو اس کو قرآن کے آخری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس گروپ کے تقریباً شروع کی صورتوں میں سے، اور اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل سے اس فیز کا آغاز کیا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب انذار عام کرنا تھا۔ تو یہ جو اس کا قرآن کے آخر میں آنا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید کو 7 صورتوں کے گروپس میں تقسیم کر دیا، ایسے کہ ہر گروپ میں آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ آخری جو گروپ ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے، تو اس لیے آپ کو یہ آخر میں نظر آ رہا ہے، ورنہ اس گروپ کے بالکل تقریباً شروع میں۔ سر تو یہ ہے کہ یہ جو سیکوینس ہے یہ جو نبی سسٹم کی جو لائف کا جو لاسٹ لائک جو ان کا خطبہ تھا اور جب قرآن کمپلیٹ ہو گیا تھا ریولیشن اس کا، لائک یہ بیسکلی سارا جو سیکوینس ہے اور یہ جو 7 اس کے جو ہے پارٹس ہیں یہ انہیں کا کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے
کہ یہ قرآن مجید اس سیکوینس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے. کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی حیثیت تھی نہ کسی کی مجال تھی. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر ہی کر سکتے تھے، وہی دین لے کے آئے ہیں. تو آپ ہی نے ایسا کیا. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جو آخری رمضان تھا اس میں یہ پورا قرآن اسی سیکوینس میں مسلمانوں کے پاس آیا. لیکن یہ بھی اس کا بڑا امکان ہے کہ یہ اپنی اس ترتیب میں مدینہ منورہ کے بعد دھیرے دھیرے ایسے آنا شروع ہو گیا اور مسلمان آہستہ آہستہ اس سے انٹروڈیوس ہوئے، تاکہ جب وہ قرآن ذرا زیادہ طویل پڑھتے تو اس کی سیکوینس سے آگاہ ہوتے. سر میں نے سوری ٹو سے آئی کانٹرڈکٹ ود یور اسٹیٹمنٹ. میں نے سنا ہے کہ یہ حضرت حفصہ نے حضور پاک کی وفات کے بعد کمپائل کیے. فرسٹ کمپائلیشن آف دا قرآن in this current chronological order was compiled by this lady, one of his wives, Hafsa. I might be wrong. نہیں آپ نے سنا ہوا ہے، جی میں نے سنا. یہ ایک خبر ہے. میں جو بات کر رہا ہوں قرآن میں لکھی ہوئی بات، اس لیے کہ اگر حضرت حفصہ نے کیا ہے تو مجھے تو پھر اس قرآن سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اچھا سر کین یو اس لیے کہ آیا پلیز. یہ آنے والی ہے سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 ہے. اس کی آیات دیکھ لیں آپ. لا تحرک بھی لسانک کا جہاں سے شروع ہوتی ہے، 4 آیات. جی اس لیے کہ اگر یہ حضرت حفصہ نے کیا تو پھر آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، اس لیے کہ یہ حضور کا دیا ہوا ہی نہیں ہے. اچھا بات کلیئر ہو گیا. جی سر آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ نے بھی کہا ابھی ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ قرض حسنہ مجھے دو، اور یہ وہ والے پیسے ہیں یا وہ چیزیں جو ہم اسپینڈ کرتے ہیں اللہ کے دین کی پروپیگیشن کے لیے. باقی جو ہم کرتے ہیں وہ قرض حسنہ نہیں ہے. نہیں وہ بھی ہے، لیکن اپیل جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو خاص طور پر اپنے دین کے کسی پروجیکٹ کے لیے تو اس میں ان الفاظ کو نمایاں کرتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ غریبوں کی مدد بھی اللہ ہی کا پروجیکٹ ہے. اسی کی زندگی کے ڈیزائن کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور کچھ کے پاس کم وسائل ہیں. یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازماً بڑھا چڑھا کے دے گا. لیکن بعض اوقات وہ سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع پر اپنے دین کے کسی مقصد کے لیے، جیسے جہاد ہے، لوگوں کو ابھار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ کو قرضہ دو، اچھا قرضہ کہ میں لوٹاؤں اس کو بڑھا چڑھا کر. یعنی میرا یہ کام کرو تو میں اس کے بعد تمہارے کام کروں، یعنی تمہارے لیے آئندہ کے تمہارے امکانات کو بڑھا دوں. یہ دوسرا ایک بڑا سلی سا کوشچن ہے کہ میں یہ ہلکا سا میک اپ کرتی ہوں جیسے میں نے اس وقت کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو خود بخود نظر آ جائے یعنی کہ چہرے کے اوپر، کیا یہ الاؤڈ ہے یا کہ یہ غلط نہ کریں؟ یعنی میں نے جو کہا تھا اس کے مطابق تو الاؤڈ ہی ہے، لیکن اگر آپ تو کسی اور سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ الاؤ نہ کریں. اس لیے بہتر ہے کہ میری بات ہی سنیں. آپ ادھر جی. یہ نماز کے لیے جو ڈریس کوڈ ہے یہ ہمیں اسپیسیفکلی کہاں سے پتہ چلتا ہے، عورتوں کے لیے بھی آدمیوں کے لیے بھی؟ کیونکہ میں نے ایسی ایکسپیرینس میں نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی ہے جنہوں نے خواتین نے سر ڈھانپنا ضروری نہیں سمجھا، اور میں نے نہ ان کو کچھ کہا نہ میں نے پوچھا. اور ایسی بھی کہ میرا ایک بال اگر نظر آ رہا ہے تو جی آپ کی نماز کو قبول ہوگی نہیں. اور آدمیوں کے لیے کہتے ہیں ٹخنوں سے شلوار اوپر ہونی چاہیے. اس زمانے میں جو ڈریس تھا آدمیوں کا آئی تھنک اس میں شلوار تھی ہی نہیں. تو وہی اف یو کڈ شیڈ سم لائٹ آن دس. دیکھیں میں آپ کو ایک اصولی بات یہ بتاؤں کہ جب کبھی بھی
کوئی اس طرح کا سوال ہوتا ہے نا جیسے آپ نے کیا ہے اور لوگ کرتے ہیں، وہ سوال کرنا ہی بتا رہا ہے کہ کوئی بات واضح نہیں ہے، ورنہ آپ سوال نہ کرتے کہ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ ڈیسنٹلی ڈریسڈ ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک رواج پا چکی ہے بات خواتین میں، دینی خواتین میں، کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو وہ اپنا سر ڈھانکتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ خواتین ہو سکتا ہے ناراض ہو، لیکن اچھا رواج ہے، آئی لائک اٹ۔ مگر جو چیز ناجائز ہے وہ بے حیائی ہے، وہ بیہودگی ہے، برہنگی ہے، ٹائٹ لباس ہے، جس کے نتیجے میں آدمی کو بیان نہیں کرنے کی ضرورت پیش آتی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ہم یہ جو بات آپ نے کی کہ ایک بال والا بھی، وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے ڈرانے کے لیے کچھ کیا تاکہ خواتین زیادہ بہتر طریقے سے ڈر جاتی ہے، تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک بھی نظر آیا تو تم گئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تم انکساری عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی کے ساتھ بندہ کھڑا ہوگا تو نکر پہن کے تو نہیں کھڑا ہوگا، ظاہر اس کا لباس بھی اچھا ہوگا، باوقار ہوگا، اور اس میں اگر آپ کسی کے لباس میں یہ محسوس کریں کہ یہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے نقطۂ نظر سے یہ نامناسب ہے، سمجھا بھی دیں، لیکن کوئی اس طرح کی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ سر ڈھانکنا لازماً ایک اچھی چیز ہے، لیکن بس اتنی بات ہے۔ اگر کسی نے اس کے بغیر کیا، یعنی اس کو کسی موقع پہ سمجھا دیں۔ کہیں روایت میں بات بیان بھی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی بات بیان ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بات بیان ہوئی ہے وہ وجوب میں واجب کر رہی ہے یا یہ کہ ایک اچھی بات کو بیان کر رہی ہے، تو وہ ڈسکشن تب بھی رہے گی۔ ہمارے ہاں چونکہ ماحول میں یہ چیز اتنی پریڈومیننٹ ہے کہ جب خواتین نماز پڑھتی ہیں، فور دیٹ میٹر نکلتی ہیں، جو مذہبی خواتین ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم عام طور پر اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ایسا کیا جائے، کرنا چاہیے۔ جو نہیں کر رہا اس کے بارے میں امید رکھیں انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ خود ہی ہو جائے گا۔ جی سر، یہ ایک ورڈ ہے پنچتن پاک، اب میں اگر آپ بتا دیں کہ اس کا کیا ایگزیکٹ مطلب ہے، اور کیا اس میں جو کانسیپٹ ہے یہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے پنچتن پاک؟ اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں، کئی شاید نعتوں میں بھی اس کا مینشن ہوتی ہے۔ سو واٹ از اٹ؟ جو میری تھوڑی بہت نالج ہے اس میں پنج ہوتے ہیں، 5 تن ہیں، افراد پاک ہیں، تو 5 پاکیزہ افراد، بزرگ اشخاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان 5 کو ملا کر لوگ کہتے ہیں یہ 5 تن پاک ہیں۔ یہ 5 وہ تن ہیں کہ جو پاک ہیں، اور ان کے بارے میں پھر لوگوں کا ایک رویہ ہے، ان کے خیال میں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ریورنس ہے، تعلق، اس میں بعض لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے ان کے بارے میں یہ تصورات قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق نجات کے لیے کافی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ اصل میں وہی چیزیں ہیں کہ جس کو قرآن نے کہا نا کہ اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم دین میں بغیر وجہ کے مبالغہ نہ کرو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ کر سنائی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خود خطاب کر کے فرما رہا ہے اہل البیت، اہل بیت۔ ہمارے ہاں جن کو اہل بیت کہتے ہیں وہ یہ ہستیاں،
یعنی ان کے علاوہ کسی کو انکلوڈ نہیں کرتے. تو وہ ہمارے یہاں بس مبالغہ ہے، اور قرآن مجید سے کوئی خاص کیونکہ رغبت نہیں ہے تو لوگ اپنے تصورات میں جیتے ہیں اور اس میں وہ جذباتی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز دین میں بیان نہیں ہوئی ہے تو آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی 2 کویسچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وطر جس کو کہتے ہیں آدھے it's a desirable namaz, but say you are used to saying it all the time and for some reason one day you don't see it. So do you need to do qaza for that or it's all right? دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جن نوافل کو آپ نے باقاعدگی سے پڑھا ان کو آپ نے اگر کبھی چھوڑا اور ممکن ہوا کہ آپ اس کو دہرا لیں تو آپ دہرا لیتے تھے، آپ پڑھ لیتے تھے. یعنی جیسے ہے نا ان کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، یہ اصل میں ہیں تو نفل، لیکن بعض اوقات جب آپ سے چھوٹ جاتے تو آپ ان کو پھر پڑھ لیتے کسی اور موقع پر. یہی کام آپ نے کیا اس میں اعتکاف میں. ایک مرتبہ آپ کا اعتکاف ایک رمضان میں چھٹ گیا تو اگلے رمضان میں آپ نے اس کو 20 دن کر دیا. لیکن میرے اور آپ کے لیے اختیار ہے، اگر کوئی نفل چھٹ جاتا ہے اچھا ہے اگر آپ اس کو دہرا لیں، لیکن کوئی ضروری نہیں. The other question, very simple کہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ how one should dress for namaz. So is it just sensible کہ women's arms should be covered to their wrists and their legs should be covered to their ankles? That is that seems to be a بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. عام طور پر اسی کو انکریج کرنا چاہیے، اسی کو عام طور پر بھی انکریج کرنا چاہیے، لیکن انکریج کرنا چاہیے. یعنی اس کو قانون بنا کر آپ ایسے کہیں کہ جیسے کہ ابھی یہ فرما رہی تھیں کہ کوئی بال نظر آ گیا تو قیامت آ گئی. نہیں، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. So یہ آج کل کانٹروورسی تھوڑی سی ہے، تراویح گروپ کو بھی کہتے ہیں کہ وطر فرض ہیں، مطلب ہے کہ we have to say them after Isha. تو I just want to explain to them that it's not a فرض but just desirable. So how do I do that? ان سے کہیں جی کہ سادہ سی بات یہ کریں کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اگر کسی اور پر ہوا ہے تو ہمیں بتا دیں. تو حضور نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں تو وطر اصل میں تہجد کی نماز ہے کہ جس کو پہلے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور تہجد کی نماز نفل ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ کی طرف سے کوئی حکم ہے تو آپ بتا دیں. اگر ہمارے سوالات ختم ہو گئے تو ہمیں ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے ابھی 10-12 دن پہلے، جو ہماری باتیں بھی کچھ سنتے تھے اور دین کی طرف ان کا میلان بھی تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے دعا کر لیں. شعیب صاحب ان کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان پر رحم فرما. اللہم نقی خطایاہ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ ان کے گناہوں کو ایسے پاک صاف کر دے، دھو دے جیسے کوئی کپڑا صاف ہو کر بالکل دھل جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے. اللہم ادخلہ الجنۃ مع الابرار، اے اللہ تو ان کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق دے. اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے. اے اللہ تو ان سب لواحقین کو یہ موقع دے کہ وہ نیک اعمال ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں اور یہ سب تیرے وعدے کے مطابق جنت میں ایک ساتھ ہو جائیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہدایت توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو ایسے گزاریں کہ جب یہاں سے رخصت ہوں تو ہم تیرے کامیاب بندوں میں شامل ہوں.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین. نماز پڑھ لیں.